بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 44 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم الشجاعۃ الدینیہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من خطب امیر المؤمنین و ثانی الخلفاء الراشدین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبتہ التی قال فیہا یا ایھا الناس من رأى منکم فی اعوجاجا فلیقومہ ای یعدلہ فقام اعرابی من المسجد وقال واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحمد للہ الذی جعل فی هذه الامة من يقوم اعوجاج عمر بسیفہ قال الراوی فرحمک اللہ یا عمر فقد عددت جواب هذا الاعرابی وهو واحد من رعایاک وفرد من افراد شعبک عددته نعمتا تحمد اللہ علیہا ونختم لک المقال بوصیۃ وصى بها الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ احد اصحابہ وهو ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی بصفات من الخیر اوصانی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم و اوصانی ان اقول الحق وان کان مرا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امیر المومنین ثانی خلفائے راشدین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خطبے میں سے ایک خطبہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو شخص مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے چاہیے کہ وہ اس کو سیدھا کر دے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا مسجد سے اور اس نے کہا اللہ کی قسم، ہم اگر آپ کے بارے میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھا پن دیکھیں تو ہم اس کو سیدھا کریں گے اپنی تلواروں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو عمر کی کجی کو اپنی تلوار سے صحیح کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ راوی کہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے اے عمر، آپ نے اس دیہاتی کے جواب کو نعمت شمار کیا اس حال میں کہ یہ دیہاتی آپ کی رعایا میں سے ایک شخص ہے اور آپ کے قوم میں سے ایک فرد ہے۔ آپ نے اس کو نعمت شمار کیا جس پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم بات کو ختم کرتے ہیں آپ کے لیے اس وصیت کے ساتھ جس کی وصیت فرمائی ہے رسول اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر وصیت فرمائی تھی اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو، اور وہ صحابی ابو ذر غفاری ہیں۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل، میرے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات کی وصیت فرمائی جو کہ بھلائی میں سے تھی۔ انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کروں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں الشجاعت، شجوع یشجع، باب اس کا کرم یکرم ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہادر اور دلیر ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں خطب، یہ خطبتن کی جمع ہے، خطبے کو اور بیان کو کہا جاتا ہے۔ خلفاء، یہ خلیفتن کی جمع ہے۔ راشدین، یہ راشد کی جمع ہے، ہدایت یافتہ کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں رعا، رعا یرا رؤیتن، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے اعوجاج، یہ باب افعلال کا مصدر ہے اور یہ کجی اور ٹیڑھے پن کو کہا جاتا ہے۔ قوم یقوم تقویم، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا کرنا۔ عدل یعدل تعدیل، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ دونوں کا معنی قریب قریب ہی ہے، مطلب یہ کہ کجی کو درست کرنا۔ قام یقوم، اس کا مطلب کھڑا ہونا۔ اعرابی، یہ دیہاتی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اعراب آتی ہے۔ آگے لفظ اعوجاج، یہ اوپر آ چکا ہے۔ قومنا، یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہے۔ قوم یقوم تقویم، اسی سے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ سیوف، یہ سیف کی جمع ہے، تلوار کو کہا جاتا ہے۔ جعل، یہ یہاں پر خلق کے معنی ہے، پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ رحم یرحم، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں شعب، شعب اس کی جمع شعوب آتی ہے، لوگوں کی جماعت اور بڑے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں ختم یختم، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا۔ وصی یوصی، اس کا مطلب ہوتا ہے وصیت کرنا، اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں خلیل، دوست کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اخلاء آتی ہے، اور صفات، یہ صفتن کی جمع ہے۔ خاف یخاف، خاوف یخوف تھا، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوفزدہ ہونا۔ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ لومت کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو۔ لائم، لام یلوم، لومتن، برا بھلا کہنا، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے۔ قال یقول، بات کہنا۔ مر کہتے ہیں تلخ اور کڑوی چیز کو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو خطبے دیے تھے ان میں سے ایک خطبہ نقل کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے یہ والی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھے، ٹیڑھے پن سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی ایسا فیصلہ کر لوں یا میں کوئی ایسی روش اور ایسا طریقہ میں ایجاد کر لوں جو قرآن و حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹ کرو، تو پھر کیا ہے، پھر حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کو سیدھا کر دے۔ مطلب یہ کہ مجھے تم لوگ برائی پر باقی نہ رہنے دو، تم مجھے میری برائی پر متنبع کر دو، اور اگر میں باز نہ ہوں تو تم مجھ پر سختی بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ والی بات حضرت جب عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی تو یہ ایک صرف احتمالی بات تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ اس قسم کے مسائل پائے جاتے تھے۔ تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا مسجد سے، دیہاتی نے کیا کہا، اللہ کی قسم اگر ہم نے تمہارے میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھا
تو ہم اس کو اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے، مطلب یہ کہ ہم تمہارے اوپر سختی کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیہاتی نے جو یہ والا جملہ کہا تھا، دیہاتی کو یہ والی بات اس طریقے سے کہنی نہیں چاہیے تھی۔ کوئی بات کہنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات ہی وہ حق بات تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ بے غرضی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ عاجزی دیکھیں کہ اس بات کے اوپر بجائے غصہ ہونے کے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹیڑھے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ اب اس کے بارے میں راوی فرماتے ہیں، یعنی جنہوں نے خطبہ روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں عمر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے ایک شخص کو جو آپ کی رعایا میں سے ایک شخص تھا اور آپ کے قبیلے میں سے ایک آدمی تھا، آپ نے اس جواب کو نعمت شمار کیا جس کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر غصہ کرتے۔ تو غصہ نہ کرنا اور اللہ کی تعریف کرنا اور اس جواب کو نعمت شمار کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر نفسانیت کا بالکل ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہیں تھا، اور اسی طریقے سے تکبر کا یہ چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی تھی۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ حکمران تھے، با اختیار حکمران تھے، تو سخت سے سخت ترین سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جو راوی ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم بات کو اس وصیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی، اور وہ صحابی کون سے تھے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ ہے، صحابی خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صفات کی وصیت فرمائی، ایسی صفات جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ جو بات حق ہے، یہ اسی طریقے سے جو کام حق ہے اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ کام وہ بات میں نے کہنی ہے، وہ کام میں نے کرنا ہے، چاہے کوئی مجھے برا بھلا کہے کوئی بات نہیں، چاہے کوئی مجھے ملامت کہے، چاہے کہ میرے اوپر لعنت بھیجے، میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ جو کام مجھے درست نظر آئے گا اور اللہ کی رضا جس میں مجھے معلوم ہوگی، وہ کام میں ضرور اور لازمی طور پر کروں گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو وصیت فرمائی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، وہ یہ تھی کہ میں حق بات کہوں گا، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور کبھی بھی میں باطل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، حق بات کہوں گا، چاہے سننے والے کو کڑوی لگتی ہے تو کڑوی لگے۔ تو یہ دو وصیتیں تھیں جو راوی تھے، انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر یہ والی بات نقل کی ہے۔